سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله ومولانا العظيم وصدقه النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے توفیل سے ہمیں اپنا پاک کلام قرآن حمید فرقان مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کی حکمت نصیب فرمائے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ مہینہ رجب کا ہے. اس مہینے کی مناسبت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ مخصوص ہے. کیا ہے؟ مخصوص ہے، خاص ہے، مہینہ ہی علی کا ہے. اس مہینے میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولادت ہے. ایک ایسے شخص کی ولادت ہوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نیب اور خلیفہ اور دوست ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو اپنا بھائی کہا. حضور نے فرمایا ہے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی. اے علی تیرا خون میرا خون ایک ہے، اے علی تیری روح میری روح ایک ہے، اے علی تیرا جسم میرا جسم ایک ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یہ مقام عطا فرمایا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے علی سے اتنی محبت ہے، تم بھی ایسی محبت. جب یہ محبت تم علی سے کرو گے تو جان لینا میری محبت تمہیں نصیب ہو. یعنی اپنی محبت کو علی کی محبت کے ساتھ خاص کیا. یہ کون ہمیں بتا رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا بچپن کا واقعہ سناتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، نوجوان تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت فرماتے تھے بچپن سے. آپ فرماتے تھے جہاں پہ حضور کا قدم ہوتا ہے ادھر میں قدم بھی نہیں رکھتا. اتنا ادب رسول اللہ. حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس سے بھی اپنی سانس کو اونچا نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو بنایا. مولا علی المرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور نے فرمایا علی جا اور جا کے مکہ کے سرداران کو کہہ دے کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب ہو، جتنے سردار ہیں سب کو اکٹھا کر دے. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم جس طرح حضور نے حکم کیا تھا ویسے ہی جا کے سرداران قریش کو حضور کا حکم دے دیا. اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا علی چل میرے ساتھ. اے علی چل میرے ساتھ. نبی بتا رہا ہے جہاں پر نبی ہے وہاں پر علی ہے. یہ دوستی، یہ محبت جو بچپن سے رسول اللہ کو مولا علی المرتضیٰ سے تھی اور مولا علی المرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کہا چلیں یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کو خاص کیا تھا، وہاں پہ مولا علی المرتضیٰ کو کہا تھا کہ ہر اچھا کھانا ان کے سامنے رکھنا، جو ان کو پسند ہے ہر سردار کے سامنے اس کے پسند کا کھانا ہو، جو اس کی خواہش کے مطابق. سارے سردار قریش ادھر موجود تھے.
مولا علی المرتضیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس خیمے میں داخل ہوئے تو منظر ہی بدل گیا. سبحان اللہ. منظر ہی بدل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کو ارشاد اے علی تو میرے پیچھے بیٹھ جا. کیا فرمایا؟ علی تو میرے پیچھے بیٹھ جا اور مجھے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھانا کھلانے کے بعد اپنا خطاب شروع کیا اور کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی مبعوث کیا ہے, مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ہدایت نصیب فرماؤں. جس رستے پہ تم چل رہے ہو کفر کے, اس سے میں تمہیں بچاؤں اور میں تمہیں حقیقت کا رستہ دکھاؤں, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جس ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے, ظاہر ہے کفار تھے, ان کے کاروبار چلتے تھے, ان کی تجارت جو ہے چلتی تھی, وہ کہاں پر چھوڑ سکتے تھے سب کچھ. حضور جانتے تھے کہ اس مجمع میں صرف علی ماننے والا ہے. اللہ اکبر. ایک تصدیق والا حضور ساتھ اپنے لائے. جس ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام ان کو دیا, کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کے بعد آمنا وصدقنا نہیں کہا, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الٹا بات کرنے لگ گئے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. توبہ نہ. جس ٹائم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سنا تو دونوں ہاتھ بلند کیے, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کیا فرمایا, یا رسول اللہ آمنا وصدقنا, علی آپ کے ساتھ ہے. نوجوان ہے, بچے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی تو بیٹھ جا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کو دہرایا. پھر کسی سردار قریش نے کسی نے جواب نہیں دیا. مولا علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آمنا وصدقنا, علی آپ کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مولا علی کو, یہ محبت ہے, یہ مقام ہے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. پھر حضور نے اپنا پیغام دیا. سنت ہے 3 مرتبہ دہرانا چاہیے, لیکن پھر بھی کفار سردار مکہ نے کسی نے بھی, مشرکین مکہ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ علی آپ کے ساتھ ہے, اس کی جان بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کی جان بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کا مال بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کا وجود بھی آپ کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کیا فرمایا, علی تو چل. اللہ بتانے کا مقصد کیا ہے, احد کا مقام ہے نبی کے ساتھ علی, خیبر کا مقام ہے نبی علی کو یاد کرتا ہے, خندق کا مقام ہے نبی علی کو یاد کرتا ہے, حنین کا مقام ہے نبی علی کو یاد کرتا ہے, احد کا مقام ہے حضور کہتے ہیں میرا علی کی لڑائی. سب بندی ہو چکی ہے, اعلان فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی. اللہ تبارک و تعالی یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کاملہ پر اگر کسی نے بھرپور عمل کیا ہے تو وہ مولا علی المرتضیٰ, جنہوں نے بچپن سے ابھی نبوت آئی ہی بھی نہیں ہے تو حضور کی سیرت پہ چلتے ہیں, حضور کی سیرت پہ چلتے ہیں. آپ کی پیدائش کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لے, کیا مقام ہے مولا علی المرتضیٰ. آپ کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہے کہ میرا بیٹا نابینا ہے. حضور تو جانتے ہیں کہ یہ تو بینا کرنے والا ہے, مردہ دل کو زندہ کرنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے ہاتھ میں لیا. لمس رسول جس ٹائم محسوس کیا اپنے جسم کے اوپر, مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آنکھیں کھول دی.
انتظار میں تھے وہ بھی کسی کے. اللہ، یہ محبت کی باتیں، عشق والی باتیں ہیں. یہ عشق والوں کے مزاجوں میں بیٹھتی ہیں، یہ دنیا دار لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی. یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ عقیدت کی ہیں، معرفت کی باتیں ہیں. یہ عروج پہ پہنچاتی ہیں. یہ اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبولیت کی سٹیمپ ہے. یہ باتیں سٹیمپ ہوتی ہیں. اگر یہ عقیدہ، یہ محبت، یہ نسبتیں، یہ عشق ہے سینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش بھی ہے. اور اگر عبادت، ریاضت سب کچھ ہے اور یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ نسبتیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ لے. لمس رسول جس ٹائم سینے کے اوپر، کمر کے اوپر محسوس کیا، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آنکھیں کھول دی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھیں کھولنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو جو ہی دیکھا تو مسکرا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان آپ کے چہرے اقدس میں، منہ مبارک میں ڈالا اور کیا فرمایا؟ علی تو میرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ لے. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض اشعار ہیں جو بلخ، جہاں پر آپ کا مزار ہے بلخ میں، افغانستان میں، اس کی مین انٹرسٹ کے اوپر آپ کی یہ 4 اشعار لکھے ہوئے. مولانا جامی کے مقام سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے. عاشق رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار. آپ فرماتے ہیں میرا حضور کے وجود میں اتنا میں مدخل ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنی خبر ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں لوگ تو کعبہ کی طرف جاتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، لیکن میں کعبہ کو حضور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. لوگ تو صفا مروہ میں دعا میں مشغول ہوتے ہیں، میں تو صفا مروہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کو مانگتا ہوں. یہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں گوینز مرتضیٰ علی در نجف در بلخ بیا ببی چچی بیت الشرف جامی دردن گویو نبین الجبلین خورشید یکے و نورش ہر طرف. آپ کیا فرماتے ہیں؟ گوینز مرتضیٰ علی در نجف. کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا وجود بلخ میں ہے، در بلخ بیا ببی چچی بیت الشرف یا نجف میں ہے. جامی دردن گویو نبین الجبل، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں پہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی تھی وہاں پر ہے آپ. خورشید یکے و نورش ہر طرف. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح سورج ایک ہے، کرنیں ہر جگہ پہ موجود ہیں، اسی طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے، جدھر ان کو یاد کرو ادھر وہ موجود ہو. جدھر ان کو یاد کرو مصدر اللہ جائب ہے. اس محبت سے یاد کرو، شوق سے یاد، اس وجدانی کیفیت میں یاد کرو. مولا علی المرتضیٰ اپنے وجود کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ خود بنفس نفیس تمہارے سامنے حاضر ہو. یہ شان ہے مولا علی المرتضیٰ. اور یہ شان دینے والا کون ہے؟ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیوں شان عطا فرمائی؟ کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عقل سے نہیں اپنے دل سے مانتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عشق اور محبت رکھتے تھے. حضور نے کہہ دیا صبح ہے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ باہر رات ہے. یہ ایمان اور یہ محبت ہونی چاہیے، یہ الفت اور یہ چاہت ہونی چاہیے. جب یہ محبت اپنے سینوں میں رکھو گے تو پھر ان لوگوں کے مقام سے واقف ہو. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر تو عتم رد کنی ور قبول منو دست دعمان آنے چے وصفت کنت سادیے ناتمام علیک الصلاۃ اے نبی السلام. یہ مقام ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاندان ہے کیا، یہ خاندان کتنا مقبول ہے رب کے ہاں.
اس خاندان کو حضور کتنی محبت رکھتے ہیں اس خاندان کے ساتھ. حضور نے کیا فرمایا؟ اے علی، مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی پہچان بتاتے ہیں. مسلمان ہونا اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے اگر کسی مسلمان کے چہرے کے اوپر غم آ جائے، رنج آ جائے، تکلیف میں چلا جائے تو وہ منافق ہے. اس کا ایمان تکمیل پہ ہی نہیں گیا، مکمل ہی نہیں ہوا اور رکا ہوا ہے. یعنی اس کی عبادت بھی اپنی جگہ، وہ منافق ہو چکا ہے. اور جس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے، مسرور ہو جائے، شاداب ہو جائے تو جان لینا وہ مومن ہے. اللہ جان لینا وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے. یہ کون بتا رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ مومنین کے سردار علی المرتضی. اللہ اکبر. اور جو اس کیٹیگری میں موجود ہے، اس نسبت میں موجود ہے، اس والی لڑی میں موجود ہے، وہ خود کو مومن کہہ سکتا ہے. وہ مومن ہے کیونکہ اس کے سربراہ مولا علی المرتضی. اور دینے والا کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دا منزہ از دخل. کیا فرماتے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو اخلاص ہے وہ اخلاص حسنہ پر ہے. شیر حق را دا منزہ از دخل، ان کو ہر قسم کے مکر و فریب سے پاک جانو تاکہ تمہارے اخلاص میں تکمیل آئے، مکمل ہو. اگر ان کو تم ہر قسم کے مکر و فریب سے پاک صاف نہیں جانو گے تو جان لو کہ ابھی بھی تمہارے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نے حضور کے نام کو بلند کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام کو بلند کیا. مولا علی المرتضی ہر وقت اپنے سر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو لے کر چلتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی کے نام کو بلند کیا. کیا فرمایا؟ تو شیر خدا ہے، تو حیدر کرار ہے، تو علی المرتضی ہے، تو صدیق اکبر ہے. یہ بھی لقب مولا علی المرتضی کا ہے. یاد رکھو یہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، لیکن جو صدیق اکبر کا لقب مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا، یہ بھی حضور کی جانب سے ملا. ان کا بھی لقب صدیق اکبر ہے. یہ ایمان رکھو، عقیدہ رکھو. ہماری ایک آنکھ صحابہ کرام ہے تو دوسری اہل بیت اطہار ہے. ہمارا جسم صحابہ کرام ہے تو ہماری روح اہل بیت اطہار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ ایمان عقیدہ رہے گا تو ایمان سلامت رہے گا. یہ محبت رہے گی تو ایمان سلامت رہے گا. اگر یہ محبت نہیں رہی تو یہ جان لو کچھ سلامت نہیں ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی. یہ محبت ہوگی تو سب کچھ ہے. یہ محبت نہیں ہے تو علم بھی رکا ہوا ہے، عبادتیں بھی رکی ہوئی ہیں، کچھ کام نہیں آنا. یہ محبت آ گئی سینے میں، یہ عشق آ گیا سینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بھی مقبولیت کے درجے پہ فائز کر دینا ہے، عبادتوں کو بھی کاملیت میں بدل دینا ہے، اور علم کو بھی حلم میں بدل دینا ہے، بلکہ حلم میں بھی نہیں حکمت میں بدل دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اسی عقیدت کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتم بالایمان ہو اور ہم مولا علی المرتضی کے حضور حاضر ہوں اور وہ خود ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہمیں لے.